بلوچستان میں جو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ بڑا افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ٹریننگ ان کو کرنی چاہیے تھی اپنے یوتھ کی بالخصوص، وہ نے ٹھیک نہیں کی۔ وہ کوئی بھی آپ کوئی سچی بات کریں وہ ایک دم ٹرولنگ شروع کر دیں گے۔ وہ ایک ایسا بریگیڈ بن گیا ہے جو کالم گلوچ بریگیڈ ہے، وہی سوچے سمجھے بغیر اس کا فائدہ انڈیا اٹھائے گا، اس کا فائدہ کوئی اٹھائے گا، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ملک میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے یا اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر واقعے پہ جعفر ایکسپریس سمیت اس کو اس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا کہ انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور انڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ خدا نخواستہ یہ واقعات وہاں بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے تو کسی ملک میں اگر ایسا واقعات ہو رہا ہے جس میں ملوث بھی شواہد آپ کی طرف آ رہے ہیں تو اس قسم کی پھر کرنا اس کا میرا خیال ہے کہ انتہائی نامناسب ہے۔ افسوسناک ہے کہ ہمارا ہمسایہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا اور جس کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں انسٹیبل کرے، لیکن تو ہماری اپنی یہ بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ ذمہ داری ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کی، خاص طور پہ کہ وہ ایک کم از کم اداروں کی جو عزت احترام کریں۔ عدالتیں ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، اداروں کی عزت کرنی چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اچھا قومی سلامتی اجلاس ہوا اور اس میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا، کیا سمجھتے ہیں آپ کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے؟ اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، قوم کے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ آپ دیکھیں بیٹا، جب پرائم منسٹر بنے تھے عمران خان صاحب اور مساق معیشت کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے کسی سے۔ سو تحریک انصاف کی جتنی پالیٹکس ہے نا وہ تو خان صاحب کی پالیسی ہی چلتی ہے۔ ہماری پارٹی میں ہم بحث بھی کرتے ہیں قیادت سے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ظاہر ہے کہ قیادت ہے ہمارے لیے قابل عزت ہے، لیکن ہم اپنی رائے پوری دیتے ہیں، برملا اظہار کرتے ہیں۔ بعض کا ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، بعض کا وہ اکثریت کی بات مان لیتے ہیں۔ ایک پارٹی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی میں تو جو سوچ چل رہی ہے، آپ دیکھیں جو ان کے جتنے وزیر آئے ہیں، گنڈا پور صاحب کا دیکھ لیں، حالات یہ ہیں کہ ان کا اپنے صوبے میں کام نہیں ہو رہا، ریفارمز نہیں ہو رہی، لیکن وہ وفاق پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ تو عمران خان صاحب خود اس کے ذمہ دار ہے، انہی کی انسٹرکشنز ہیں، اور انہی کی انسٹرکشن پہ پارٹی جب کام کرتی ہے، چاہے اداروں کے خلاف ہے یا ملکی سالمیت کے خلاف ہے، تو وہ تو ذمہ داری براہ راست خان صاحب پہ ہے۔ ان کو ٹریننگ جو اپنے لوگوں کی کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ ہر صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو یوتھ ہے، وہ بہت ہی ان کا اگریسو رویہ ہے۔ تو پالیٹکس میں اگریسو رویہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ محنت اپنی ہے، کام اپنا ہے، ووٹ لوگوں نے دینا ہے، تو اپنی کارکردگی کی بنیاد میں ووٹ لینا چاہیے، جھوٹے الزام لگا کے ہمیں ووٹ لینے نہیں چاہیے۔ غلط خبروں کے حوالے سے پیکا ایکٹ تو لاگو کر دیا گیا ہے، لیکن جو ٹویٹس کیے جاتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے، جو اس طرح کے ٹویٹس کیے جاتے ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں، اے آئی امیجز کریٹ کی جا رہی ہیں، کیا لا اینڈ آرڈر اس کے اوپر بھی کوئی لا لے کے آ رہا ہے؟ نہیں، قانون سازی اس پہ کی گئی ہے، ایف آئی بھی بہت ایکٹیو ہے، دیگر ادارے سے بہت ایکٹیو ہیں، اور جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کچھ ذمہ داری انسان کی اپنی بھی ہوتی ہے۔ ہم کہیں کہ ساری ہی ذمہ داری اداروں کی ہے یا ساری ہی، جیسے واسطہ یا صفائی کا انتظام ہے، ہم کہیں کہ صفائی ساری کمپنی کر سکتی ہے، نہیں، صفائی کرنے سے نہیں ہے، صفائی رکھنے سے ہے۔ میں اپنے گھر کو صاف رکھوں گا، میں اپنی سڑک گلی کو صاف رکھوں گا تو وہ صاف ہوگا، نہیں رکھوں گا پھینکتا رہوں گا، کون ہے جو ہر وقت اٹھاتا رہے گا؟ اسی طرح آپ جب سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے لوگ نیگیٹیوٹی کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے یا اداروں کے حوالے سے، تو کچھ ذمہ داری بحیثیت جماعت ان کی بھی ہے۔ تو ادارے تو اپنا ظاہر کام کرتے ہیں کہ ان کا کہیں اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کہیں وہ لینیٹ ہوتے ہیں، تو بہرحال ان کو خود بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، کچھ ذمہ داری میں اپنی بھی ہے۔ ٹھیک، اچھا ملک احمد خان بچڑ جو ہر بار پنجاب اسمبلی میں ایک ہی گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ عمران خان سے ڈرتی ہے اور انہیں باہر نہیں آنے دیتی، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ اپوزیشن لیڈر مالک صاحب ایک اچھے شخص ہیں، میرا ان سے بہت احترام کا تعلق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس جماعت میں وہ چلے گئے ہیں وہ ان کی ٹون نہیں ہے جس ٹون پہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ اس قسم کے بندے نہیں ہیں۔ وہ بڑا ایک سنجیدہ بردبار آدمی ہے، لیکن اس جماعت میں تو وہی اونچا ہوگا جو اس قسم کی گفتگو کرے گا، تو جو گفتگو نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جو انہوں نے ساری بات کی ہے ایک مختلف گورنمنٹس کے حوالے سے، وہ بالکل بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دور میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو تحریک انصاف نے سوائے غربت اور محرومی کے اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ پاکستان اگر آج ڈیفالٹ سے بچا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا اور دیگر الائی جو جماعتیں ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے۔ اگر 2022 میں چیزیں چینج نہ کی جاتی تو پھر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا تھا۔ آج معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں فائنینشیل وہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اسٹیبلٹی رہنی چاہیے، ملک چلنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو آپ کو لانگ مارچ یاد آ جاتی ہے، کوئی فورن ڈیلیگیٹ آتا ہے آپ کو لانگ مارچ یاد آ جاتی ہے۔ تو اس موقع پہ جس موقع پہ ملک کو بہتری کی ضرورت ہے،
اور اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ ٹھیک ہے. اچھا، قومی سلامتی اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی نہیں تھے، تو اپوزیشن کو بڑا تنقید کا جو ہے وہ موقع مل گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ ملک سے باہر تھے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے. اگر ملک میں ہوتے تو وہ ضرور آتے. یہ ممکن نہیں ہے. ایز اے وزیر داخلہ ان کی ذمہ داری ہے امن و امان کی، اور اس کے لیے بخوبی وہ محنت بھی کر رہے ہیں. کرکٹ کنٹرول بورڈ میں بڑے ایکٹیو ہیں وزیر داخلہ کے طور پہ. ایز سی ایم انہوں نے بڑا اچھا کام کیا پنجاب میں. لیکن ظاہر ملک میں اگر نہ ہو تو پھر ممکن نہیں ہوتا. تو اس کو ہر چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، پہلے چیزوں کو نا ریکنفرم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب، بات کرتے ہیں کچھ ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بڑا اس پہ غور کرتے ہیں کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے شروعات کرتے ہیں، اسپیشلائزڈ ہیلتھ سے. آپ کے جو سیکٹری صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ وہ گورا بیوروکریٹ ہیں، کیونکہ وہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ علی جان سے کیسے کمپیئر کرتے نہیں ہیں؟ دیکھیں، دونوں کی اپنی اپنی کوالٹی ہے. میرا دونوں بالکل بھائیوں کی طرح ہے. علی جان صاحب سے میرا بہت احترام کا تعلق ہے. عظمت صاحب سے میرا کوئی 18-20 سال کا تعلق ہے، جو وہ پی ایس او تھے شہباز صاحب کے، اور دونوں محنتی ہیں. علی جان صاحب نے چونکہ ایک بہت لمبا عرصہ اس میں کام کیا تھا تو ان کو بہت ایکسپیرینس تھا. عظمت صاحب نے لیکن بہت جلدی چیزوں کو سیکھا، لرن کیا. ہمیں اس وقت ریفارمس پہ جو کام کر رہے ہیں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ سے کر رہے ہیں. میڈیا کا ان کا یہی زیادہ تر ہوتا ہے کہ میں میڈیا سے بات کروں یا ہماری جو پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں وہ کریں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک انتہائی آنیسٹ اور ڈسپلنڈ آدمی ہے، اور میں بہت ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ. اچھا، جو 10 بڑے ہسپتال ہیں ان کے اوپر 10 ارب کی ابھی لائبلٹیز ہیں، اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں بیٹا، لائبلٹی جو ہے نا وہ 2019 سے ہے. ہم نے اس کو بہت اس ایشو کو میڈیا نے ہم سے پوچھا، ہماری قیادت نے بھی ہم سے پوچھا. اس پہ ڈسکشن ہماری بہت رہتی ہے آپس میں. لائبلٹی پہلی بات ہے ہم نے سب کی پے کرنی، ہم نے کسی کا پیسہ نہیں رکھنا. لیکن ڈپارٹمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جو لائبلٹی ہے اس کو پراپر آڈٹ کر کے ریلیز کرنا ہے. کیونکہ جب ہم آڈٹ کرتے ہیں تو چیزیں کچھ نہ کچھ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو پیسے ریلیز کر رہے ہیں. اس سال ہم نے اربہ روپیہ ریلیز کیا ہے، اور لائبلٹی جو ہے وہ کم بھی ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی. ابھی ہم نے کوئی 5 بلین جو آخری کوارٹر کا تھا وہ بھی ریلیز کیا. تو ظاہر ہے کہ جب وینڈرس کو پیسے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے نا بل کم ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 6-7 سال سے کیوں لائبلٹی ہے؟ ہر سال جو گورنمنٹ جو بھی تھی اس نے اس کو پے کو نہیں کیا. تو پچھلی گورنمنٹس نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. پیسہ عوام کا ہے، ایک ایک پیسہ عوام کا ہے. وینڈرز ہمارے لیے قابل عزت ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہمارے لیے قابل عزت ہے. لیکن پروفیشنلزم جو ہوتا ہے نا اس میں تعلق اور دوستی ایک حد تک ہوتی ہے. پیسہ عوام کی امانت ہے، ہم بالکل پیسہ سب کو دیں گے، لیکن آڈٹ کے ساتھ ساتھ جو آڈر ہوتا جائے گا سب کو ریلیز ہوتا جائے گا. اور جب ہم آڈٹ کہتے ہیں میں پھر کہنا چاہوں گا اس میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ہم نے پھر سب چیز کو دیکھ کے چلنا ہے ایز اے کسٹوڈین کے. میرا اور عظمت صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جو پیسہ ہمیں اسمبلی نے بجٹ کے طور پہ دیا ہے اس کے ہر پیسے کی ہم حفاظت کریں. ٹھیک. اچھا، گزشتہ دنوں میں اسپتال میں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور کچھ ذرائع سے سننے میں بھی آیا کہ سی ایم جو ہیں وہ آپ کی جو کارکردگی ہے اس پہ بڑا برہم ہوئی ہیں، غصہ کیا انہوں نے، اور وہ آپ سے مطمئن نہیں ہیں. کیا ایسا کچھ ہے؟ اچھا چلیے، پہلے آپ نے آپ کو کس نے کہا؟ سر یہ تو ذرائع کی خبریں ہیں تو ہم ہاں، ڈسکس نہیں آپ کر ذرائع کی سکتے. خبریں چھوڑ دیں. اب میری بہنیں چھوٹی بیٹی ہیں. بات یہ ہے اس جماعت میں میرا ایک طویل عرصہ گزرا ہے، میرا احترام کا تعلق ہے پارٹی قیادت سے، اور ان کا میرے ساتھ احترام کا تعلق ہے. جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے، ہم آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے ٹرینر بھی کام کیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ بغیر کسی اسپاٹ کے کیا ہے. مجھ پہ خدا نخواستہ کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے دیانت یا کردار کے وجہ سے کمپرومائز کیا. محنت کی ہے پورے پنجاب میں، پہلے شہباز صاحب کے ساتھ، اب میں سی ایم صاحبہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اس دن بالکل اچھا نہیں تھا، اور وہاں کی جو لوکل مینجمنٹ تھی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ رویہ تھا وہ ذمہ دارانہ نہیں تھا. ان کے علم تھا کہ سی ایم صاحب آ رہی ہیں، اگر اسٹور میں چیزیں موجود ہیں اور اسٹور سے چیزیں آپ وارڈوں میں نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے کہ سی ایم برہم ہوگی. اور وہاں پہ لوگ تھے، انہوں نے بہت زیادہ شکایات کی. ظاہر ہے جو شکایات کی تو اسی کی پھر وجہ سے وہاں کی جو مینجمنٹ تھی اس کو فارغ کیا گیا اور نئے لوگوں کو ٹاسک دیا گیا. ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل ذمہ دار ہے. فائنینشیل سپورٹ جو ہم نے بجٹ کمٹ کیا اس ادارے کے ساتھ وہ ہم اس کو دے رہے ہیں. آگے پرکورمنٹ کرنی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ پرکورمنٹ جو ڈسبرسمنٹ آفیسر ہے وہ خود وہاں کی مینجمنٹ ہے. ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور سسٹم انشاءاللہ بہتر بھی ہوگا. میو میں بھی انشاءاللہ 2-3 ماہ میں ادویات کی فراہمی بہت بہتر ہو جائے گی. سسٹم شروع کر دیا گیا ہے، پرکورمنٹ شروع کر دی گئی ہیں. ان کو ہم نے ٹاپ اپ کے طور پہ 40 کروڑ روپے اور دے دیا ہے، جو ان کا آخری کوارٹر کے پیسے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے ہیں. تو اس سے اچھی مینجمنٹ ہم نے لگائی ہے، انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا. میو اسپتال کو اتنا بجٹ دیا جاتا ہے، چاہے تحریک انصاف کا دور ہے یا چاہے مسلم لیگ نون کا دور ہے، ہر دور میں ہی جو ہے وہ میڈیسنس کی سپلائی کا مسئلہ رہتا ہے. تو یہ مکمل طور پہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کہ برنولا اور مختلف جو میڈیسنز ہیں وہ تک ان کو باہر سے ریکمینڈ دیکھیے کی میں جاتی ہیں بتاؤں آپ کو پیشنٹس بیٹا، کو. ہاں یہ ایک ایشو ہے، آپ نے دوست کہہ رہی ہیں.
یہ ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ ایشو بھی ہے جس کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. چیزوں کی مانیٹرنگ ہم نے پہلی بات تو بہت سخت شروع کر دی. اب ادویات کے لیے ان کو فنڈ فراہم کر دیا گیا، لیکن اس کی جو فالوئنگ اور اس کا جو اوور آل جو اس کو دیکھا جائے گا وہ ڈپارٹمنٹ سے دیکھا جائے گا. ہم ایک اسٹڈی شروع کروا رہے ہیں، اس پہ کچھ ٹائم ضرور لگے گا. اسٹڈی میں ہم پورے پنجاب کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کی انوینٹری اور HR کو ہم ریکارڈ کریں گے. اس کے بعد کارکردگی کو ریکارڈ کریں گے. میڈیسن کی جو